1.5 سال کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. شرط جو ہے یہ بڑی سخت ہے. کیا علی امین گنڈا پور معافی مانگیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروگرام بڑھ جائے گا. 35 لوگ جو ہیں اگر ان میں سے کوئی اگر یہاں پہ آیا اس نے جلسے میں شرکت کی تو اس سے انہوں گرفتار کر لینا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سٹیج جو ہے وہ آپ کا کہاں پہ بنے گا. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کہا گیا ہوگا جی کرنے دیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کل کو آپ کی باری بھی آئے گی. سپریم کورٹ گرما گرم خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. قاضی فائصہ صاحب جو ہے ہی واز the lonely wolf in the committee. تہران میں اسلامی اتحادی کانفرنس کے موقع پر اخوان عہدیدار ایرانی قومی ترانے بجانے پر کھڑا نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج ایک اہم ترین دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آج اس جلسے کی جانب ہم جانے لگے ہیں جس کا بڑی دیر سے انتظار تھا, بلکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ 1.5 سال سے لاہور کے اندر جلسہ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کا. سو اس لیے 1.5 سال کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. لیکن 1.5 کلو کا ایک لیکن یہاں پہ موجود ہے. آخر یہ میں لیکن کیوں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے, اور اس کا لیکن کا تعلق جو ہے جو NOC جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, بیک گراؤنڈ تھوڑا سا. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8 ستمبر سے, جب پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسہ منعقد کیا. اسلام آباد نہیں, اسلام آباد کے آؤٹ اسکرٹس میں جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا. تو وہاں پہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب اگلا جو ہمارا پڑاؤ ہے وہ لاہور کا ہوگا. اب وہاں پہ اس جلسے کے اندر علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی, جس قسم کی باتیں کی, بڑی سخت زبان تھی اس کے اندر. اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جو ہے بعد میں کہا کہ جی اب آپ جو ہے وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں, لاہور آ کے دکھائیں, ذرا دیکھیں تو صحیح آپ لاہور میں جلسہ کرتے کس طرح. لیکن بہرحال کرتے کرتے جو ہے وہ کل NOC جاری کر دیا گیا. اچھا, NOC بھی جو ہے وہ بڑی تگ و دو کے بعد جاری ہوا. اس کے بارے میں بھی پہلے خبریں آئیں کہ جناب جلو پاک کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے, لیکن جلو کے ساتھ بھی جو ہے نا تھوڑے سے سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں. جلو از ویری نیئر ٹو انڈین بارڈر آلسو, مطلب بالکل بھی ساتھ نہیں ہے لیکن مطلب کافی حد تک آپ قریب آ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ PTI والوں نے ادھر کو نکل جانا تھا, میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن بٹ اسٹل مطلب سیکیورٹی کنسرنس جو ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے ایک اٹس اے پارک, کافی بڑا پارک ہے وہاں پہ. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی میں نے جہاں تک مجھے میری زندگی میں کہ وہاں پہ کبھی کوئی سیاسی جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا ہو, تو وہ تو نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد یہ NOC جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف شرائط رکھی گئی ہیں. یہ ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 43 مختلف شرائط ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے رکھی گئی ہیں آج کے لیے. اب ان کو ذرا ایک ایک کر کے ذرا ڈائسیکٹ کرتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جناب جلسہ جو ہے وہ 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہوگا. لاسٹ ٹائم تو جناب یہ ٹائم جو ہے وہ نہیں فالو کیا جا سکا تھا. 7 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, وہ نہیں فالو ہوا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے اس میں کہا تھا کہ بھائی یہ کوئی شادی بیاہ نہیں ہے, یہ کوئی ولیمہ نہیں ہو رہا کہ جناب آپ جو ہے وہ 10 بجے تک کا ٹائم ہے اور 10 بجے جو ہے وہ بتیاں بند کر دی جائیں گی. اس طرح نہیں ہوتا, جلسوں کے اندر جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اب یہ 3 سے 6 والی شرط جو ہے یہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. نمبر 2, organizer will be responsible for ensuring state security of ladies and gents enclosures, emergency exits, measures for avoiding controlling stampede and adequate parking through the hiring of private security guards and volunteers. کہ جی آپ سیکورٹی کا خیال رکھیں گے, اسٹیج کا خیال رکھیں گے, خواتین کی اور مردوں کے انکلوژرز الگ ہوں گے, ان کا آپ خیال رکھیں گے. یہ روٹین کی شرط ہے, یہ ہر جلسے کے لیے ہوتی ہے. نمبر 3, چیف منسٹر KPK should tender apology publicly for his vitriol during Islamabad jalsa on 8 September 2024. اچھا, سب سے پہلی بات یہ کہ پبلکلی کی اسپیلنگ جو ہے وہ غلط میرے خیال میں لکھی ہوئی ہے. اور دوسرا, چیف منسٹر KP ان سے کہا گیا کہ جناب 8 ستمبر کو جو کچھ آپ نے کہا تھا نا, آپ اس کے اوپر معافی مانگیں. تو یہ جو شرط ہے وہ معاملہ اس طرح ہے کہ اس کے اوپر جو ہے جو کچھ کہا گیا, اس پہ بیرسٹر گوہر معافی مانگ چکے ہیں, اس پہ عمر ایوب معافی مانگ چکے ہیں صحافیوں سے جا کے, باقی چیزوں کے لیے نہیں, اس پہ معافی مانگ چکے ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی معافی نہیں مانگی. اب یہ شرط جو ہے, یہ شرط نمبر 3 جو ہے یہ بڑی سخت ہے. اب اس کے اوپر کیا علی امین گنڈا پور معافی مانگیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے. کم از کم جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک تو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں آئی ہے. اب اس بنیاد کے اوپر یہ جو معافی والی شرط ہے, کیا اس کے اوپر جو ہے پورا کا پورا وہ جس طرح شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ پروگرام بڑھ گیا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروگرام بڑھ جائے گا کیونکہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ معافی نہیں مانگیں گے اس کے اوپر. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف اس ایک شرط کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی کیونکہ آپ نے شرائط پوری نہیں کی, آپ کے سامنے ہم نے یہ تمام شرائط رکھی تھی اور چونکہ گنڈا پور صاحب نے نہیں کی تو سوری, پروگرام بولو پینسل, پروگرام کینسل. تو یہ ایک بڑی سخت شرط ہے. میرے خیال میں سب سے سخت شرط جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ شرط نمبر 3 ہے. نمبر 4,
जत्थास फ्रॉम आउट ऑफ सिटी शेल नॉट कम एंड डिस्टर्ब डेली रूटीन लाइफ विद इन लाहौर. जत्थे से क्या मुराद है? मतलब के पी के से तो लोग आ रहे हैं. अलीमीन गंडापुर ने जो है बहुत से लोगों को वहाँ पे तैयार किया हुआ है, और के पी के दूसरे लोगों को, बल्कि मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 200, 250 लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं. उनको टारगेट दिए हुए हैं कि इतने बंदे जो है वो आपने लेके जाने हैं. तो ये जत्थे से क्या मुराद है कि जत्था नहीं आएगा बाहर से? व्हाट डू यू मीन बाय जत्था? ये तो आपकी मर्जी है ना, आप जत्था जिसको मर्जी आप डिक्लेयर कर दें. आप के पी से आने वाले या मर्दान से या मानसेरा से वहाँ से आने वाले लोगों का लो जनाब जत्था आ गया, तो ये आपकी मर्जी है. तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है. नंबर 5, नो एंटी स्टेट एंटी इंस्टीट्यूशन स्लोगनिंग एंड स्टेटमेंट शेल बी यूज ड्यूरिंग द जलसा. इदारों के हवाले से रियासत के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की आप बयानबाजी जो है वो नहीं करेंगे. ये भी हर जलसे के अंदर जो है जब उसके NOC बनते हैं तो उसके अंदर एक शर्त होती है. नंबर 6, ऑल दोज अंडर ट्रायल फॉर हेट स्पीच इन इस्लामाबाद जलसा शेल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट अपेयर ऑन स्टेज. ये भी एक मसला है, क्योंकि उस पर भी एक FIR कटी थी पिछली दफ़ा, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन जो सारी सीनियर लीडरशिप है सारी उसके अंदर रगड़ी गई थी. सबके नाम ही जो है वो डाल दिए गए थे. तो इस मामले के अंदर तो फिर स्टेज पे खड़ा क्यों करना है? मतलब सारी लीडरशिप तो आपने उसके अंदर नॉमिनेट कर दी थी. एक ये भी जो है वो इशू है. उसके बाद नंबर 8, नो अगवान फ्लैग विल बी होस्टेड एंड नो अगवान पेड मैन पावर टू बी ब्रॉट टू जलसा. पिछले जलसे के अंदर जो है वो ये कहा गया था कि जनाब बहुत से लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जो है वो वहाँ पे लाए जा रहे थे. तो ये शर्त भी जो अब डाली गई है कि अफ़गानिस्तान का झंडा या अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो जलसे में नहीं शरीक होंगे. वो आप किस तरह चेक करेंगे? आप ID कार्ड चेक करेंगे लोगों के बजाय ID कार्ड चेक करो जी पाकिस्तानी है या अफ़गानी है आप. ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नंबर 9, ऑर्गेनाइजर्स विल नॉमिनेट फोकल पर्सन्स हु विल कोऑर्डिनेट विद कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ये भी रूटीन की बात है कि आप बंदे नॉमिनेट करें, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. नंबर 10 भी जो है वो इसी से ताल्लुक़ है. नंबर 11 जो है वो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नथिंग इंपॉर्टेंट. नंबर 12, नो ऑडियो वीडियो मैसेज ऑफ POs और एनी कन्विक्टेड पर्सन शैल बी एड और शोड. हाँ, यहाँ पे है कि जी बेसिकली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, यानी जो लोग जो हैं वो मफरूर हैं, आप उनके किसी किस्म के कोई मैसेजेस जो है वो अपने जलसे में प्ले नहीं करेंगे. अब इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें मुराद सईद आ जाते हैं, इसमें हमाद अजहर आ जाते हैं, इसमें मियाँ असलम इकबाल आ जाते हैं. एक खबर ये भी आई है कि पंजाब पुलिस को जो है वो स्टैंड बाय पे रखा गया है, अलर्ट किया गया है कि जनाब अगर 35 लोगों की कोई लिस्ट है, 35 लोग जो हैं अगर इनमें से कोई अगर यहाँ पे आया, इसने जलसे में शिरकत की, तो उससे पहले उन्होंने गिरफ्तार कर लेना है, जिसमें हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, इन लोगों के नाम भी हैं. अब हमाद अजहर जो हैं वो ऑलरेडी अपने ओहदे से तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं. जो तंजीमी ओहदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ से वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं. लेकिन पंजाब की पुलिस जो है वो उनको ढूंढ रही है. अब लाहौर में होने वाला जलसा, क्या ये 2 सीनियर रहनुमा जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, क्या वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे? वील हैव टू वेट एंड सी दैट. उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के हवाले से है कि जी उसका डिटेल एक ट्रैफिक प्लान बनेगा. ये भी रूटीन की बात है. SP पुलिस जो है वो सिक्योरिटी वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा. ये भी रूटीन की बात है. ऑर्गेनाइजर्स शेल इंस्टॉल इरेक्ट बार्ब वायर एंड कनात ऑन द आउटर रेलिंग वॉल ऑफ लाहौर रिंग रोड काना इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस. के जी वहाँ पे कनात लगेगी, रूटीन की बात है. यूज़ ऑफ डेक साउंड सिस्टम शेल बी रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ पंजाब. के वो DJ बट के लिए बेसिकली ये शर्त लगाई गई है कि आपने जो साउंड सिस्टम लगाना है वो जो है वो कवानीन के मुताबिक होना चाहिए. साउंड सिस्टम ड्यूरिंग जलसा शेल बी यूज्ड विद इन द ग्राउंड और एट लो वॉल्यूम. लो वॉल्यूम मतलब जलसे के अंदर लो वॉल्यूम आप किस तरह, मतलब स्पीकर लगाते किस लिए आप, मतलब इसकी समझ नहीं आई. नंबर 18, कंटेनर शैल बी प्लेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स एज एंड वेयर रिक्वायर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस. कंटेनर्स जनाब, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग शर्त है. कंटेनर्स शैल बी प्लेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स एज एंड वेयर रिक्वायर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस. कि जी हम आपको बताएंगे आपने कंटेनर जो है वो कहाँ पे रखने हैं, हम आपको बताएंगे कि आप स्टेज जो है वो आपका कहाँ पे बनेगा. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसके बाद आगे जी, नो परमानेंट स्टेज एग्जिस्ट एट लाहौर रिंग रोड काना, हेंस द स्टेज शैल बी इरेक्टेड बाय प्लेसिंग कंटेनर्स इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस. नंबर 20, आयरन पाइप शैल बी इरेक्टेड अराउंड द स्टेज. ऑर्गेनाइजर्स शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नो इररिलेवेंट पर्सन एंटर्स द VIP एरिया और थ्रू द VIP गेट. बाकी VIP वगैरह नो वन शैल बी फोर्स टू क्लोज देयर बिजनेस. कारोबार आप किसी का बंद नहीं करेंगे, रैलियाँ शैलियाँ नहीं निकालेंगे. इसके साथ साथ किसी को डंडे उठा के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी. मतलब इस किस्म की शराइत जो हैं वो लगाई गई हैं. अब सवाल ये है कि PTI के पास अभी तक, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस जगह का इनको दिया गया है काना के अंदर, जो जगह बताई गई है लाहौर रिंग रोड पे, किसी किस्म का अभी कोई इंतज़ाम नहीं है. ये रात के इस पहर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है. अब क्या इतने चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा ऑर्गेनाइज कर पाएगी इन शराइत के साथ जो आपने लगाई हुई हैं? बड़ा मुश्किल काम है.
بہت مشکل کام ہے، اور اگر آپ کر لیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کر لیتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن یہ شرط و شرائط جو ہیں بڑی سخت ہیں. ایک تو اس میں معافی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جی معافی کا بھی کہا گیا، جی معافی بھی مانگیں. یہ شرائط تو بہت مشکل ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بالآخر این او سی مل گیا ہے. ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ سارا یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو پہلے کہہ رہی تھی کہ جی ہم کرنے نہیں دیں گے، یا نون لیگ کے، پنجاب گورنمنٹ نہیں کرنا چاہیے، نون لیگ کے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم دیکھتے ہیں آپ کس طرح آتے ہیں. ظاہری بات ہے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی میرے خیال میں کہا گیا ہوگا جی کرنے دیں، کوئی ایسی بات نہیں آپ کرنے دیں. لیکن میرا خیال میں پی ٹی آئی کو اتنی فری سپیس نہیں دی جائے گی. ان کے لیے جو ہے وہ جگہ روڈ بلاکس، جس طرح اسلام آباد میں 29 جو مختلف جگہوں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے تھے، تو لاہور تو ویسے ہی نون لیگ کا جو ہے وہ ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں گون آر دوز ڈیز. تو یہ مشکلات جو ہیں وہ ان کے لیے ضرور کریٹ کی جائیں گی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی، جہاں پہ کانا کے جس ایریا کے اندر یہ اجازت دی گئی ہے نا، یہ بھی مویشی منڈی ہے. اسلام آباد کے لیے جس جگہ پہ وہ سنجانی کے مقام کے اوپر جو ہے جہاں پہ جگہ دی گئی تھی وہ بھی مویشی منڈی تھی، یہ بھی مویشی منڈی ہے جہاں پہ ان کو الاؤ کیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کامک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جائے گی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ والے تانے ماریں گے کہ دیکھا مویشی منڈی کے اندر جو ہے تم لوگوں کو جگہ دی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کل کو آپ کی باری بھی آئے گی، کل کو آپ نے بھی جلسے کرنے ہوں گے، کل کو ہو سکتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اور کی ہو، نون لیگ کی گورنمنٹ نہ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، اور آپ کو جب جلسے کرنے ہوں گے پھر آپ کو مویشی منڈی میں گھسا دیا جائے گا، تو کیا فائدہ ہے؟ میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر تو یہ ہے کہ تمام جتنے بھی شہر ہیں سب کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا شہر سے باہر ہونا چاہیے. میرے خیال میں شہر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، شہر سے باہر ڈیزگنیٹڈ ایریا ہونا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے آپ کریں. اور لوکل جو آپ کی ٹریفک ہے، جو لوکل مطلب شہر کا جو آمد و رفت ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، باہر جا کے کریں آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، اور وہیں سے ڈسپرس بھی جو ہے وہ وہیں سے ہو جانا چاہیے. تو یہ لیٹس سی آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے وہ ہو پاتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. جناب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کافی گرما گرم خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اور وہاں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد جو ہے وہ ایک دم آنن فنن گھنٹوں کے اندر ہی جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور کل چیف جسٹس نے ججز کمیٹی میں فوراً تبدیلی کر دی. جسٹس منیب اختر کو جو ہے وہ 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر کر دیا گیا، اور جسٹس امین الدین کو جو ہے اس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا. اب جسٹس امین الدین کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے، یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے کافی قریبی ہیں. سو ججز کمیٹی کا اب جو بیلنس ہے نا، جو ٹلٹ ہے، وہ دوبارہ قاضی فائز صاحب کے ہاتھ پہ آ گیا ہے، اور پہلے ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ اس معاملے میں ایک مشترکہ رائے رکھتے تھے، اور قاضی فائز صاحب جو ہے ہی واز دا لونلی ولف جسے کہہ سکتے ہیں آپ ان دا کمیٹی. لیکن اب بیلنس آف پاور جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا. اب اس کے اوپر جو سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں یا جو قانونی ماہرین ہیں وہ شدید اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بیسکلی جو ججز کمیٹی کی فکسنگ ہوئی ہے یہ بیسکلی منوورنگ ہے، اور یہ بیسکلی پولیٹیکل گیم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. ایون دو حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا ہے. اس کے علاوہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے ایکچولی کل رات کو جیو کے پروگرام کے اندر گفتگو کی. انہوں نے کہا جی 3 رکنی کمیٹی اپنی جگہ برقرار ہے، کیس فکس کرنے کے معاملات میں تاخیر ہو جاتی، تیسرا جج دستیاب نہ ہونے پر میٹنگ نہیں ہو پاتی تھی، تو چیف جسٹس کو اختیار دیا کہ کسی اور جج کو ممبر بنا سکیں. 3 رکنی ججز کمیٹی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی، 3 رکنی کمیٹی پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. آرڈیننس پر چیف جسٹس قاضی فائز سے مشاورت نہیں ہوئی. جے یو آئی پیپلز پارٹی مسودہ تیار کر رہی ہے، آئینی ترمیم کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، آئینی عدالت سے متعلق کافی گنجائش موجود ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ملتان چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے کل پریس کانفرنس کی کل شام کو، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ہے وہ حکومت کو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی لفٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی کرائی. کمال کھیلتے ہیں ویسے وہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب آئینی مسودہ جو ہے ہم نے تو یہی کہا ہے حکومت سے کہ پہلے ہمیں دکھائیں تو پھر بات چیت ہوگی. انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت جو ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں دکھا رہی تھی، لیکن اب وہ جو ہے وہ مان گئی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک کاپی پیپلز پارٹی کو اور ایک کاپی جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، جسے پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ مسودے میں تو ایکچولی فرق ہے. اسلام آباد میں اس وقت گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام آباد کے ہنگامہ خیز ماحول کے بعد میں اب ملتان آیا ہوں. اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے، مولانا صاحب نے جو اعلان کیا کل، وہ یہ ہے کہ جی ایک مسودہ ہم بھی تیار کر رہے ہیں، ایک مسودہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی تیار کر رہی ہے، تو رل مل کے اس کے بعد دیکھ لیں گے کی ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے اس پہ انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، لیکن یہ کسی شخص کے لیے اگر یہ سارا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے
یہ تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں آپ کو ججز کمیٹی کی کہانی سنا رہا تھا, اگر تو یہ سیٹ اپ ہو رہا ہے تو وہ اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ مولانا صاحب نے جو ہے اس کے اوپر پرنسپل سٹانس دیا ہے. دوسرا, آرٹیکل 8 کے اوپر بھی جو ہے ان کی بالکل وہی رائے ہے, اس کے اوپر جو ہے ان کے سویر ریزرویشنز ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ادارہ اگر اپنے کردار کو آئیں تک محدود رکھے تو معاملات نہیں بڑھیں گے. میں نے وہ دن بھی دیکھے جب کوئی فوج کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں تھا, اور آج کوئی حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جو افسوسناک ہے. جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی تو ملک کمزور ہوا. کسی بھی ادارے کو تہس نہس کرنے کے اقدام کی حمایت نہیں کریں گے. مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا, لیکن ہم نے کہا کہ ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے ضامن ہیں. ہم نے ایسی تجویز کو رد کر دیا جو بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی. اس میں ملٹری کے اختیارات بڑھائے جا رہے تھے. غلط ترمیم کو پاس کرنے سے انہی کو فائدہ ہوگا جو ان سے خدمت لے رہے ہیں. بیسکلی وہی سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل ہے, یہ بیسکلی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں, تاہم پارلیمانی کردار ادا کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں, لیکن ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. تاہم ایشو ٹو ایشو بات ہو سکتی ہے. بہتر ہے اگر ہمارا PTI سے تلخی والا دور ختم ہو تو اس پر آگے بڑھنا چاہیے. تو جو افغانستان کے جو افراد تھے وہ جو کھڑے نہیں ہوئے تھے ترانے کے اوپر, اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر افغان اہلکار قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اب آپ جانتے ہیں مولانا صاحب کی جو ہے اپنے بڑے لنکس ہیں افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ, تو مولانا صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ افغان حکومت کے خلاف کوئی بات کریں گے یا طالبان کے خلاف کوئی بات کریں گے, یہ آپ کی اور میری خام خیالی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن مولانا صاحب یا میری نظر میں KP سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں, شاید ANP اس کے اوپر اعتراض کر لے, اگر تو کر لے, لیکن مولانا سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے کوئی بات کریں گے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جی ہم آئینی ترمیم پر فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, تاہم اگر اتفاق نہ ہو سکے تو پھر بھی نمبر پورے کرنے کی ہم کوشش ضرور کریں گے. انہوں نے کہا کہ امید تھی کہ آئینی اصلاحات پر فضل الرحمان ہمارا ساتھ دیں گے, تاہم انہوں نے مزید مشاورت کا فی الحال کہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جہاں پہ ہم جلسے کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ یہ خبر بھی ہے کہ پشاور سے جو ہے وہ کرینیں اور بھاری مشینری کا قافلہ جو ہے وہ پشاور سے روانہ کر دیا گیا ہے اور اسے سوابی پہنچا دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ویڈیوز بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں. اس میں کرینز, شاولز, ٹریکٹر, اس قسم کی دیگر جو ہیوی مشینری ہے اس کو پنجاب کی طرف جو ہے موو کیا جا رہا ہے. اب کیا پنجاب گورنمنٹ ان سب کو اندر آنے دے گی یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا مطلب آپ موو تو 100 دفعہ کرتے رہیں, لیکن وہ دوبارہ وہی بات ہے کہ کیا آپ اٹک کا پل کراس کر سکیں گے, کیا وہ آپ کو الاؤ کریں گے؟ میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو یہ الاؤ کریں گے کہ آپ یہ اتنی بھاری مشینری لے کے جو ہے وہ آپ لاہور پہنچ جائیں. اور اگر پہنچ گئے تو پھر واپس نہیں جا سکیں گے میرا خیال میں, یہ بھی میری رائے ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جناب خبر آئی کہ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے, اور اس موقع کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وہاں پہ موجود تھیں. اس ملاقات میں جو لب لباب چیز کا آیا وہ یہ ہے کہ جی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اور ملک کی موجودہ صورتحال کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. لیکن نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کسی اہم تعیناتی کے حوالے سے جو ہے دونوں بھائیوں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی. ویسے تو دونوں بھائیوں کے درمیان کو ملاقات ہوئی یہ خبر نہیں ہے, مطلب ظاہری بات ہے وہ تو ملتے ہی رہتے ہوں گے, آپس میں کانٹیکٹ رہتا ہی ہوگا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ بیسکلی کسی اہم تعیناتی کے حوالے سے جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے. اب اور یہ جوڈیشری کے اندر تعیناتی نہیں ہے, مطلب یہ کوئی عدلیہ کی تعیناتی نہیں ہے, تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر کہاں کی تعیناتی ہوگی جس کے لیے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ملاقات ہوئی ہوگی. تو یہ انہوں نے نہیں بتایا, اپنی خبر میں یہ نہیں بتایا, لیکن انہوں نے کہا بس یہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک ایشو چل رہا تھا وائس چانسلرز کے حوالے سے, اس کے حوالے سے یہ خبر جو بیسکلی گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان, پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں ان کے درمیان جو ایشو چل رہا تھا, اب یہ خبر آئی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ان قریب آپس میں ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے جو ہے اس ایشو کو ریزالو کرنے کی وہ کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ ویڈیو سامنے آئی ہے, اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے ابھی میں افغان جو ڈپلومیٹس تھے ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے نہیں کھڑے ہوتے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو افغانستان کے ایرانی دورے پر موجود عہدیدار کی جانب سے قومی ترانے کی توہین کرتے ہوئے کھڑے نہ ہونے پر افغان سفارت خانے کے قائم سربراہ کو طلب کر کے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا. خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق تہران میں اسلامی اتحادی کانفرنس کے موقع پر افغان عہدیدار ایرانی قومی ترانے بجانے پر کھڑا نہیں ہوا.
تاہم افغان وفد نے اس پہ معذرت کی ہے، اور افغان عہدیدار نے کہا کہ وہ اس لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے کیونکہ طالبان نے عوامی سطح پر موسیقی پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ تو ایران کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ افغان عہدیدار کی جانب سے کیے گئے غیر روایتی اور ناقابل قبول اقدام کے بعد شدید احتجاج کیا گیا۔ اسلامی اتحادی کانفرنس میں کابل کے نمائندے نے اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی ترانے کی توہین کی تھی اور اس اقدام کی بھرپور مذمت کی اور اسے سفارتی آداب کے خلاف قرار دیا۔ تو کانفرنس میں جب ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا تو افغان عہدیدار جو ہے بدستور اپنی کرسی پہ براجمان رہا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ مہمان ملک کے قومی نشانات کے احترام کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ممالک کے قومی ترانے کا احترام بھی تسلیم شدہ روایت ہے۔ تو جناب ایک واقعہ جو ہے ایران کے اندر بھی اب یہ پیش آ گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔